آج کے دن میں ایک اچھی اور میں خبر دینا چاہوں گی، تھیلیسیمیا کے بچوں کی ٹریٹمنٹ کے لیے 15 بیڈز جو ہیں وہ راول پنڈی میڈیکل یونیورسٹی نے بٹوین ہولی فیملی اینڈ BBH 15 بیڈز مخصوص کر دیے ہیں تاکہ تھیلیسیمیا کے بچے اپنی بلڈ ٹرانسفیوژن اور اگلے 15 دن کے اندر یہ سہولت جو ہے ان بچوں کے لیے موجود ہوگی، وہ اپنا پراپر آ کے اپنا بلڈ ٹرانسفیوژن کروا سکتے ہیں یہاں سے، اور اس کے علاوہ جو چیلیشن تھراپی ہے وہ بھی انشاءاللہ ان کو دی جائے گی۔ اس کے علاوہ میں یہ بتاتی چلی جاؤں آپ کو کہ راول پنڈی میڈیکل یونیورسٹی نے ماشاءاللہ وہ کہاں آپ کا جو آپ نے جو ریسرچ کا سارا وہ کیا، مجھے ان کو مبارک دینا چاہیے کہ راول پنڈی میڈیکل یونیورسٹی نے کووڈ کے اوپر ایک پورا جرنل نکالا ہے۔ ایک یونیورسٹی جو ہے اس کا جرنل نکالنا بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یونیورسٹی ذمہ وار ہوتی ہے ریسرچ کی، اور میں نے اپنی ساری یونیورسٹیز کو کہا تھا کہ ہم اپنی انڈیجنس ریسرچ جتنی کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے، ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم اپنے مریضوں کو کس طرح مینج کیا ہے، ہماری سکسیس سٹوریز کیا تھیں، اور الحمدللہ میں بڑی خوش ہوں اور ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ ایک پورا جرنل جو ہے وہ کووڈ-19 کے اوپر آرٹیکلز جو ہمارے پروفیسرز نے، ہمارے ریسرچرز نے، ہمارے ایسوسیٹ پروفیسرز نے لکھے وہ اس کے اندر پرنٹ ہو گئے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ اللہ نے ایک وبا تو بھیجی، بہت مشکل وقت ہے، ہم اس مشکل وقت میں سے اللہ تعالیٰ خیر رکھے، خدا کرے کہ آسان طریقے سے جیسے پہلے نکلے ہیں انشاءاللہ اب بھی نکلیں گے۔ سہولت جہاں تک کنسرنڈ ہے، آج کے دن کے اندر آپ اگر پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے مریض داخل ہیں تو میں یہ بتاتی چلی جاؤں، ٹوٹل پیشنٹ جو ہمارے پاس داخل ہیں سارے ہسپتالوں میں وہ 87 ہیں، 87 جی میں پنڈی کی آج میں پنڈی کی بات کر رہی ہوں، 87 مریض اس وقت ہمارے راول پنڈی میں داخل ہیں، جس کے اندر 38 اس ہسپتال میں ہیں۔ الحمدللہ ان میں سے صرف 4 مریض وینٹیلیٹرز پہ ہیں، اور اس وقت 68 مریض جو ہیں وہ آکسیجن ڈیپینڈنٹ ہیں، اور اس وقت سارے مریض اس وقت تک ابھی تک سٹیبل ہیں۔ تو میں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہی ہوں کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ نے اور جس طرح محنت کی ہے راول پنڈی میڈیکل یونیورسٹی نے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ ان کے سارے ڈاکٹرز، ان کی نرسز، ان کا پیرامیڈیکل سٹاف، انہوں نے بہت محنت کی، اور اللہ تعالیٰ خیر رکھے انشاءاللہ آپ لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ ہماری پوری کوشش ہے کہ اس وبا میں سے ہم آسان طریقے سے نکلیں اور تاکہ ہم واپس بیک ٹو نارمل جائیں۔ کوئی سوال ہے؟ اچھا جو نئی قسم آئی ہے جی اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ لوگوں کو بڑی تشویش ہے کہ اس کی علامات کیا ہیں، پاکستان میں اس کے کتنے مریض ہیں، اور اس کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے گورنمنٹ۔ دوسرا ساتھ یہ ایڈ کیجیے گا کہ جتنے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کورونا سے متاثر ہوئے ہیں ان کی تعداد بتائیے گا، ان کو کمپنسیٹ کتنوں کو کیا گیا اور کتنے رہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک انتقال کیے تھے جو ڈاکٹرز وہ 11 ڈاکٹرز تھے، ان سب کو کمپنسیشن دے دی گئی ہے۔ ہم نے یہاں جتنا اپنا عملہ رکھا تھا، جو پہلی ویو تھی اس کی ساری آنریریم بھی سب ڈاکٹرز کو ایکسٹرا مل چکا ہے، سارے ڈاکٹرز کو ایکسٹرا آنریریم نرسز کو مل چکا ہے۔ آگے آ گیا جہاں تک آپ نئے سٹرین کی بات کر رہے ہیں جو UK کا سٹرین ہے، 4 مریض پکے جو تشخیص ہوئے ہیں وہ سندھ سے ہوئے ہیں، 4 مریض مشکوک جو ہیں وہ لاہور کے اندر ہے، ان کی رپورٹ جو ہے اور ان کا جو سارا ٹیسٹ ہے وہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کو بھیج دیا گیا ہے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ جو ہے وہ جین سیکوینسنگ کرے گی، تقریباً 1 ہفتے تک ہمارے پاس جب نتائج آئیں گے ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ اب باری باری ان سے پوچھ لیں پھر میں آپ سے بات کروں۔ سب سے پہلے تو جو ڈاکٹرز ہیں اور پیرامیڈیکل اسٹاف ہے ان کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں اس پینڈیمک میں۔ دوسری طرف جو انتظامی امور ہے اس کے حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ MS صاحبان آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، صاحبہ بھی بیٹھی ہے، ہولی فیملی کی اگر خاص طور پر بات کروں وہاں پہ چوہے اور بلیوں کا راج ہے اور بڑی انتظامی امور کے حوالے سے خامیاں جو ہیں وہ سامنے نظر آ رہی ہیں، تو اس حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے ہاسپٹل کی بہتری کے لیے؟ جی میری ابھی آپ کے آنے سے پہلے میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ پہ ہم نے باقاعدہ ہاسپٹلس کے سروے کروائے ہیں، اور جن چیزوں کے بارے میں، صفائی کے بارے میں،
रवैये के बारे में, दवाइयों के बारे में ऑलरेडी मैंने सारे MSs को इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इन्हीं 3 चीज़ों को सामने रखेंगे कि जी मरीज़ जब आए तो मरीज़ के साथ क्या रवैया होना चाहिए डॉक्टर्स का, 1, नर्सेस का क्या रवैया होना चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ का क्या। उसके ऊपर मैंने इनको कहा आपने कड़ी नज़र रखनी है, क्योंकि हम इसके ऊपर बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। नंबर 2, 40 अरब रुपए हुकूमत पंजाब खर्च कर रही है दवाइयों पे। बड़ी तकलीफ होती है जब लोग शिकायत करते हैं कि दवाई नहीं मिल रही। तो मैंने इनसे कहा है कि अगर हमें कोई शिकायत आई कि दवाई अस्पताल से बाहर से मंगाई जा रही है तो वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट इट। तीसरी इंपॉर्टेंट सफाई की जो आपने बात कही, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अब देखें जो पुराने अस्पताल बने हुए हैं उनकी सफाई और एक नए अस्पताल की सफाई रखने में बड़ा फ़र्क होता है। अब ये मसले मसाइल सामने हैं, मैंने आज MS साहिबा को कह दिया है और इंशाअल्लाह अगले 15 दिनों के बाद आप ज़रूर सारे चक्कर लगा के आइएगा, ये आपकी शिकायतें हम ज़रूर दूर करेंगे।